بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر حاضر ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صرف اللہ کے گھر کی طرف نہیں، اپنے گھر کے دروازے بھی اللہ کے لیے کھول دیتا ہے، اپنے دل کے بند دروازوں کو بھی اللہ کے لیے کھول دیتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کروں، توبہ کروں، معافی مانگوں اپنے رب سے۔ لیکن ہماری جو ذہنیت ہے وہ الٹی ہو گئی۔ ہم کو مصیبت کا سنتے ہیں تو ہم اللہ کے گھروں کو ہی بند کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے گھروں کو بند کر دو، دل کے دروازوں کو بند کر دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بحیثیت مسلمان، جہاں یہ وبا سن رہے ہیں کورونا وائرس کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ من حیث القوم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا جاتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی، اللہ سے حفظ و امان مانگا جاتا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو بند کر دو جی، مدرسوں کو بند کر دو جی، تعلیمی اداروں کو بند کر دو جی، روزگار کے ذرائع کو بند کر دو جی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ بہرحال مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اتنے کمزور ہو گیا کہ ہم سمجھنے لگے کہ ایک جو کرونا ہے وہ تو ہمیں مار سکتا ہے، وہ ہمیں بولیں تو صحیح نا، وہ ہمیں مار سکتا ہے اور اللہ بچا نہیں سکتا۔ یعنی کہ اس نہج پر ہمارا ایمان چلا گیا، اس نہج پر۔ دیکھیے، زندگی اور موت اللہ کے حوالے ہے۔ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں حفاظت کا طریقہ سکھایا، صفائی کا طریقہ سکھایا، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے نا تو ہمیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھنے والا ہے۔ ہماری دعا اسی کی بارگاہ کے اندر ہے کہ اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تیرے گھر میں حاضر ہیں، اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ تیری بارگاہ میں کہ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام زمینی و آسمانی بلیات سے حفاظت فرما، حفظ و امان میں رکھ تمام مسلمانوں کو۔ اور اگر اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر بھروسہ ہو تو دعا کے ساتھ دوا بھی کارگر ہوتی ہے، دوا بھی فائدہ دیتی ہے۔ لیکن اللہ پر بھروسہ نہ ہو نا تو پھر دوا بھی کام نہیں کرتی ہے، پھر دوا بھی کام چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے اللہ پر بھروسہ کیجیے اور پھر دعا کیجیے اس کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد دوا کی تدابیر کیجیے، حفاظتی تدابیر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ
انشاءاللہ اپنی حبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ گزشتہ جمعۃ المبارک جو ہمارا موضوع گفتگو تھا وہ تھا حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ معراج النبی کا مہینہ بھی ہے۔ معراج 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج عطا فرمایا۔ چونکہ گزشتہ جو میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر گفتگو کریں گے اور شب معراج انشاءاللہ ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کریں گے، اس میں جو موضوع رہ جائے گا تو وہ آئندہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے۔ اس کے بارے میں آگے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اتوار والے دن کس ٹائم یہ پروگرام کریں گے۔ زیادہ تر بہتر یہ ہوگا کہ ہم چونکہ فجر کے ٹائم پہ درس ہوتا ہے ہمارا ویسے بھی اتوار والے دن، تو شب معراج جو پروگرام ہے وہ رات کی بجائے ہم اسی کو فجر میں لے جائیں گے۔ اس کو تھوڑا سا ٹائم ہم بڑھا لیں گے، لیکن فجر کے بعد انشاءاللہ العزیز اتوار والے دن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محفل منعقد ہوگی۔ اب آئیے، گزشتہ جمعۃ المبارک اسی آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں دیگر موضوعات پر بات ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سے متعلقہ۔ آج ہم اسی آیت سے پھر شروع کرتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، بے شک اللہ ولی ہے، ورسولہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان کو بچوں کو ایک سائڈ پہ کرنا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں۔ پہلے ولی کر لینا لفظ، پھر آگے ہم ولی پر بات کرتے ہیں۔ وہ بھی تمہارے ولی ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حال میں کہ وہ رکوع کی حالت میں تھے، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، حالت رکوع میں۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے ولی۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ ولی۔ اللہ بھی ولی، اونچی بولے نا، اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، اور ایمان والے بھی ولی۔ یہ سب کس کے ولی ہیں؟ ایمان والوں کے۔ کس کے ولی ہیں؟ ایمان والوں کے۔ اب ولی کا معنی اگر ہم کرتے ہیں آقا، ولی کا معنی اگر ہم کرتے ہیں آقا، تو اللہ تو ہے نا سب کا آقا، اللہ سب کا آقا ہے، بشمول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کا بھی آقا اونچی بول دے نا اللہ ہے۔ اب اگر ہم یہی معنی آگے لے کر چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہم معنی یہی کر دیتے ہیں یہ کہ یہاں مراد آقا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے آقا تو ہیں نا، امت کے آقا ہیں، لیکن اللہ کے آقا تو نہیں ہے نا، اللہ کے آقا نہیں ہے، اللہ کے تو بندے ہیں نا، اللہ کے محبوب ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کے آقا نہیں ہیں۔ اسی طرح ایمان والے بھی ولی ہیں۔ اگر ہم یہی معنی کرتے ہیں آقا، تو ذرا سوچئے، ایمان والے ایک دوسرے سے کہ آقا تو ہو سکتے ہیں نا، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن ایمان والے صحابہ کے آقا تو نہیں ہو سکتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا تو نہیں ہو سکتے نا، اللہ کے آقا تو نہیں ہو سکتے نا۔ اب معنی کیا یہاں لیا جائے گا جس سے واضح ہو کہ کیا معنی ہے جو سب کے لیے ہو، چونکہ اللہ نے سب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، اپنے لیے بھی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور اہل ایمان کے لیے بھی۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ دوست ہے۔ ولی کا ایک معنی دوست بھی ہے، بے شک اللہ دوست ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہے،
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی دوست ہیں ایمان والوں کے۔ اب یہ معنی واضح ہو گیا کہ یہاں ولی بمعنی دوست ہے، ولی بمعنی دوست ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا شروع میں، آگے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، روایت پیش کرتا ہوں کہ چونکہ کچھ مغالطے ہوتے ہیں تاکہ وہ دور ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، میں کچھ تفاسیر کے نام بتا دیتا ہوں اور پھر اسی کی روشنی میں آگے عرض کر دیتا ہوں ان تمام مفسرین کرام نے جو لکھا۔ مثلا امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک التنزیل کے اندر، جو تفسیر نفسی کے نام مشہور، اس کے اندر بھی انہوں نے لکھا۔ امام بغوی نے معالم التنزیل کے اندر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر، امام محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر، امام اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر، امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر خازن کے اندر، امام طبری نے اپنی کتاب تفسیر الجامع الاحکام القرآن کے اندر، اور اسی طرح امام ابوبکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر قرآن کے اندر جو تفسیر لکھی اور اس کا شان نزول لکھا وہ اس طرح ہے۔ ذرا غور سے سن لیجیے گا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سائل، سوال کرنے والا سوال کر رہا تھا اور وہ واپس لوٹا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے یہ سارا منظر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، فرمایا کہ تم کیا کر رہا تھا یہاں؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضرورت مند ہوں اور اپنی ضرورت کے لیے میں سوال کر رہا تھا آپ کے صحابہ سے کہ میری کوئی مدد کر دیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، فرماتے پھر کیا ہوا، کسی نے تیری مدد کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کسی نے مدد نہیں کی، ہاں جب میں لوٹنے لگا تو ایک شخص نے مجھے اپنی یہ انگوٹھی عطا کر دی، یہ اپنی انگوٹھی عطا کر دی، کہا کہ یہ لے جاؤ، میں لے کے آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کس حال میں تھا جب اس نے تجھے انگوٹھی دی ہے، جب اس نے تجھے انگوٹھی دی؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے شخص کھڑا ہوا ہے، سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز پڑھ رہے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ جو سامنے شخص کھڑا ہے نا، تو یہ حالت رکوع میں تھا۔ کس حالت میں تھا؟ حالت رکوع میں تھا۔ تو جب کسی نے کچھ نہ دیا مجھے، اس نے اپنے ہاتھ کا، بائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس نے مجھے یوں اشارہ کیا اور کہا کہ یہ انگوٹھی اتار لو اور جا کر اپنی ضرورت پوری کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جا کر، وہ نماز میں تھے، میں نے جا کر ان کی انگوٹھی کو اتار لیا اور یہ میں لے کر جا رہا ہوں، میں اپنی ضرورت پوری کروں گا۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان مبارکہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جہاں اس میں حضرت علی کی شان بیان ہوئی ہے، وہاں ان کے صدقے باقی اہل ایمان بھی شامل ہو گئے، اس کے اندر ان کو بھی یہ فیض مل گیا۔ اب اس کی دلیل میں ایک اور آیت سے دینا چاہتا ہوں، ایک اور آیت سے، مثلا آیت درود نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت درود نازل ہوئی کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی خوب خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مولا مومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ جب وہاں حاضر ہوئے تو تھوڑا سا رنجیدہ تھے، پریشان جس طرح کوئی ہوتا ہے، رنجیدہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ نے جب بھی کوئی فضل فرمایا، نعمت عطا فرمائی، تو اس میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہوا۔ پھر آیا ابو بکر اب کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آیت درود نازل ہوئی، اس میں سے ہمیں حصہ نہیں ملا، ہمیں حصہ
نہیں ملا. یعنی آپ پر درود پڑھنے کا حکم، آپ پر سلامتی کا، رحمت کا پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ بھی بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی، لیکن اس میں سے ہمیں حصہ نہیں ملا. نبی تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک گردن مبارک جھکا کر بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوئے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. فرمایا ہے جبرائیل میرے محبوب سے جا کر کہہ دیجئے کہ اے محبوب ابو بکر کو کہیے مت گھبرائے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ تم پر بھی اور اس کے فرشتے بھی تم پر بھی سلامتی اور درود بھیجتے رہیں گے. اب یہ سیدنا صدیق اکبر کے صدقے اس درود کے نزول میں، اس رحمت میں جملہ اہل ایمان بھی شامل ہو گئے. جملہ اہل ایمان بھی شامل ہو گئے. جب اسے مان لیتے ہو تو پھر یہاں چین بجی کیوں؟ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق اعتراض کیوں؟ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب صدیق اکبر کے صدقے آیت درود نازل ہوئی تو اہل ایمان کو درود میں شامل کر لیا گیا، تو پھر مولا کائنات کے صدقے اگر وہ حالت رکوع میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی شان میں بھی قرآن نازل ہوا، اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو گئے. اہل ایمان بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ آیت کا شان نزول ہے جو میں نے عرض کیا. اب اس پر ایک اور بات، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر یوں ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ واقعہ بیان ہوا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کو تلاوت فرمایا. حضرت علی کا تذکرہ ہوا، اسی آیت کو تلاوت فرمایا. تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمام مومنوں کا ولی ہے. تمام مومنوں کا ولی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی علی تمام مومنوں کا دوست ہے. اب ایک اور موقع پر ایک اور انداز میں بھی یہاں تذکرہ ہو، میں چاہوں گا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. بڑا بہترین وہاں ماحول تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رأس المفسرین فی الصحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں وہ جو سر کہلاتے تھے مفسرین کا، یعنی مرکز کہلاتے تھے تفسیر قرآن بیان کرنے کا، جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی کہ اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی فہم عطا فرما. جب وہ پیدا ہوئے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ حرم کعبہ میں بھی کوئی مصیبت نازل ہو سکتی ہے، بولے تو صحیح نہیں ہے، کوئی وبا نازل ہو سکتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرمین مقدسہ کو، خاص کر مدینہ المنورہ کو ایسا محفوظ کر دیا ہے کہ دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. دجال بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا. پھر یہ دجالی فتنے کیسے داخل ہو سکتے ہیں جو ڈر کے مارے تم نے حرمین مقدسہ کو بھی بند کر دیا ہے؟ نادانو، تم حرمین مقدسہ کو کھول دیتے، مسلمانوں کو کہتے کہ آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرتے، التجائیں کرتے. تم نے تو رب کی بارگاہ کے لیے جانے کے لیے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، راستے بھی بند کر دیے اس کے گھروں کے. تم نے مزارات مقدسہ کو بند کر دیا جہاں اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں لوگ جا کر اللہ کے پیاروں کے صدقے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. تم بند کر کے سمجھ رہے ہو کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے. حفاظت تمہیں اس طرح نہیں ملے گی. حفاظت کی تدابیر بھی کرو اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ بھی کرو، معافی بھی مانگو، اس سے حفظ و امان بھی مانگو کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما. یہ تو چھوٹا سا وائرس ہے نا کرونا، اس سے ڈر گئے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے بھی تو ڈر لو نا. یہ وائرس کیا ہے؟ مخلوق ہی ہے نا، یہ مخلوق کا ایجاد کردہ ایک کیمیکل ہے نا، اس سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. کتنے وائرس تم نے اس قوم کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں. رشوت کا وائرس، سود کا وائرس، زنا کا وائرس، بے حیائی کا وائرس، بے غیرتی کا وائرس، دھاندلی کا وائرس، ظلم و جبر کا وائرس، بربریت کا وائرس، وڈیرا گیری کا وائرس، چودراہٹ کا وائرس. یہ وائرس جو ہے نا، ان کو کون ختم کرے گا؟ یہ وائرس پھیلاتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ ایک کرونا سے ڈر گئے تم، لیکن اللہ سے نہیں ڈرے. اللہ سے نہیں ڈرے. ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے جو کن فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے.
جو کن فرماتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ ڈرو اس اللہ سے جس نے یہ فرمایا ہے کل من علیہا فان، کل من، پڑھ تو دینا ساتھ، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، باقی رہنا ہے تو صرف تیرے رب کی ذات نے رہنا ہے، اس کی ذات نے رہنا ہے، جس کے سامنے سب چیز کو فنا ہے۔ اس سے ڈرتے نہیں ہو، ڈراؤ لوگوں کو، ٹھیک ہے ڈراؤ، خوف زدہ کرو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، لیکن ایسا مت کرو قوم کو اللہ کی طرف لے آؤ۔ کس کی طرف لے آؤ؟ اللہ کی طرف لے آؤ کہ قوم اللہ سے رجوع کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ بہرحال حرم مقدسہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ صحابہ کرام میں سے واحد صحابی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی شان میں سب سے زیادہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، سب سے زیادہ۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا، کتب سیر لکھنے والوں نے لکھا، محدثین علیہم الرحمہ نے، کہ 300 سے زیادہ آیات قرآن کریم کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہوئی، اور احادیث مبارکہ جتنی کثرت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فضائل بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں، اتنی کثرت سے کسی بھی صحابی کے فضائل بیان نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ایک میں نے گزشتہ جمعہ المبارک عرض کی تھی، ایک کا موقع ملا تو میں آج بھی عرض کر دوں گا۔ تو وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اسی موضوع کے متعلق ان سے ایک شخص سوال کرتا ہے، کہتا ہے اے ابن عباس ایک بات تو بتائیے، علی کی شان میں کتنی قرآن کی آیت نازل ہوگی، علی کی شان کتنا ہوگی؟ تو آپ نے آگے سے فرمایا بہت سی۔ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ 100 آیات ہوں گے یا 100 فضائل بیان ہوئے ہوں گے؟ آپ نے کہا اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا جی زیادہ سے زیادہ 1000 فضائل بیان ہوئے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا اگر تو 1000 تو دور کی بات ہے، اگر 3000 بھی کہے تو اس سے بھی زیادہ۔ علی کی شان اتنا ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری زمین کے طبقات کاغذ بن جائیں، اور سارے درختوں کی ٹہنیاں قلم بن جائیں، اور علی کی شان لکھنا شروع کر دی جائے تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، علی کی شان بیان نہیں ہو سکے گی۔ اتنا شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا۔ اس دوران ایک اور شخص آیا جس کے چہرے پر حجاب تھا امامے کا ایسے دیا ہوا، اور وہ آیا، اس نے آ کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر کوئی مجھے پہچانتا ہے تو پہچان لے، نہیں پہچانتا ہے تو میں اسے بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ یہ وہی شخص تھا جو سوال کر رہا تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، علم ہو، لوگ جانیں۔ حرم کے اندر غالباً حج کا موقع تھا، حضرت عبداللہ بن عباس قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے تھے، لوگ ان کو سن رہے تھے، چونکہ وہ صحابی رسول تھے تو گرد و نواح سے آئے ہوئے لوگ بھی ان کو سن رہے تھے، تو وہ سوال کرنے والا چاہتا تھا کہ لوگ حضرت علی کی شان کو بھی سنیں، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرمائیں، ان کی زبانی سنیں۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سوال کرنے والے، تو حجاب کے اندر ہے، ذرا چہرے سے حجاب تو ہٹا، اپنا چہرہ تو دکھا اور بتا تو صحیح کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور کہنے لگا کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا ہے سن لو، میں جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے درویش صحابی تھے، فقر کی باتیں، درویشی کی باتیں بہت ساری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابو ذر غفاری ہوں، سنو، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے لوگوں میں ولی ہوں ہر مومن کا،
اور علی ولی ہے ہر مومن کا، علی ولی ہے ہر مومن کا۔ سنو میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان سے سنا، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی ہے، جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، یعنی حضرت علی کی شان میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کتنی کثرت کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان بیان فرمایا کرتے تھے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آج لوگوں کو اس بات کی فرصت کیسے مل جاتی ہے کہ وہ کیڑے نکالتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے جس سے دنگا ہو، جس سے فساد ہو، جس سے اختلاف ہو، جس سے پتہ چلے کہ کوئی نفرت ہے، جس سے پتہ چلے کہ کوئی انتشار ہے۔ ارے خدا کے بندو، ہمیں تو ان کی محبت بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی، ان کی فضیلت بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی ہے، ان کے فضائل ہی اتنا ہے کہ ساری زندگی بھی بیان کرتے رہو زندگی ختم ہو جائے گی، ان کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی اتنا عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، چلے میں پہلے یہ بیان کر دیتا ہوں نا، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، کیونکہ انہی کو لے کر نا کچھ لوگ، میں نام نہیں لیتا ہوں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ کون ہے؟ اونچی بول دینا، مومنوں کی ماں ہے، مقدس ماں، محترم ماں، جن کی تحریم، جن کی تقدیس، جن کی حرمت، جن کی عصمت کا بیان رب کریم نے سورۃ نور میں بیان فرمایا، ان کی تقدس کو بیان فرمایا، ان کی عصمت کو بیان فرمایا، ان کی پاک دامنی کی اللہ نے گواہیاں دی۔ یہ اگر آئی تھی جمل کے میدان میں حضرت علی کے مقابلے میں تو کوئی وجہ تھی، وہ ایک وجہ الگ ہے، اس کو چھوڑو، اس کو بنیاد بنا کر یہ نہ کہو کہ وہ نفرت کرتے تھے ایک دوسرے سے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں یہ تو بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ اگر عائشہ صدیقہ کے دل میں کوئی بغض ہوتا نا تو وہ کہہ دیتی میرا بابا ابو بکر پیارا تھا، کہہ دیتی نا، اور مسلمان مان لیتے اس لیے کہ مومنوں کی ماں ہے، قرآن نے انہیں مومنوں کی ماں قرار دیا نہیں، انہوں نے جو سچائی تھی نا اس کو بیان فرمایا، وہ کیا تھی ذرا سنیے گا، ان کے دل کے اندر جو محبت تھی نا اس کو بیان فرمایا۔ سنو، انہوں نے کہا کہ سب سے پیاری میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمۃ الزہرا تھی، سلام اللہ علیہ، فاطمۃ الزہرا تھی۔ کون تھی؟ ساتھ کہہ دیں سلام اللہ علیہ، اللہ کا ان پر سلام ہو، اللہ کا ان پر سلام ہو۔ ڈرتے کیوں ہیں سلام کہتے ہوئے؟ میں آپ کو سلام کر سکتا ہوں السلام علیکم، آپ مجھے سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم، اور نبی کی آل کو سلام نہیں کر سکتے ہیں؟ نبی میں درود، نماز میں ان پر درود پڑھتے ہو، ان پر سلام پڑھتے ہو، اور باہر آ کر کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے، باہر آ کر کہتے ہو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی تو بتاؤ نا ناجائز ہونے کی۔ تو علیہ السلام کہنا کوئی بری بات نہیں ہے، یا سلام اللہ علیہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی ان پر سلامتی ہو، کیا ہو؟ اللہ کی ان پر سلامتی ہو، وہ سب سے پیاری ہیں۔ سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، اماں ایک اور بات تو بتا دیجیے، ان کے بعد مردوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ مردوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ اب بھی اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں زوجہا، اس کا شوہر، فاطمہ کا شوہر، مولائے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ، وہ نبی کو مردوں میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ازواج مطہرات ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین، وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے اور مولا علی سے بھی محبت کرتے تھے رضوان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بڑی مزے کی، ایک جگہ میں نے پڑھا، ایک صاحب لکھ رہے تھے، میں نے ان کو سمجھایا بھی سے کہ خدا کا خوف کرو، کہنے لگے جی علی تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے، علی تو اہل بیت میں شامل ہی نہیں ہے جی، تم ان کو خام خام اہل بیت میں شامل کرتے ہو۔ میں نے کہا اچھا علی اہل بیت میں شامل نہیں ہے، چلو یہاں میں آپ کو بھی ذرا پیش کر دیتا ہوں کہ علی کیسے اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سن لیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہر نبی کا جو نسب ہے، نسل ہے،
وہ اس کی پشت سے چلی ہے، اس کے صلب سے چلی ہے، اس کے صلب سے چلی ہے، اس کی پشت سے چلی ہے، اور میری نسل علی کی پشت سے چلے گی، میری نسل علی کی پشت سے چلے گی۔ بتا پھر نبی علی نبی کے اہل بیت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولیں تو صحیح نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے کہ میری نسل علی سے چلے گی، میری نسل علی سے چلے گی، علی کو گھر والا مانو گے تو نسل علی کو مانو گے نا، علی کو گھر والا مانو گے تو اہل رسول کو مانو گے نا، علی کو اہل بیت میں مانو گے تو پھر اہل بیت کو مانو گے نا۔ ایسے کیسے تم اہل بیت کو مان سکتے ہو کہ علی اہل بیت میں شامل نہیں؟ ذرا سن قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ویطہرکم تطہیرا۔ اس طرف کا ایک پنکھا چلا دو، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمت اللہ۔ اچھا، اب یہ آیت نازل ہوئی، آیت کا معنی کیا؟ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا، کیا؟ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ناپاکی کو دور فرما دے، تمہیں خوب پاک پاک فرما دے، صاف ستھرا فرما دے۔ یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی۔ اب تمام تفاسیر اٹھائیے، کتب تفاسیر اٹھا لیجیے، جتنے بھی جملہ تفاسیر ہیں اٹھائیے، کتب احادیث کو اٹھائیے، اور آیت تطہیر جب نازل ہوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو اٹھائیے، ان کی دعا کو دیکھیے۔ تمہیں دعا نظر نہیں آتی؟ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نظر نہیں آتا اور کہتے ہو کہ علی اہل بیت میں شامل نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ ذرا سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے۔ اس دوران مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ چلتے ہوئے آئے۔ جامع ترمذی اٹھائیے، سنن نسائی اٹھائیے، بخاری مسلم اٹھائیے، کنز الاموال اٹھائیے، مسند احمد بن حنبل اٹھائیے، تفسیر کبیر اٹھائیے، تفسیر فخر الدین رازی اس کو اٹھائیے، تفسیر خازن اٹھائیے، تفسیر روح المعانی اٹھائیے، تفسیر روح البیان اٹھائیے، تفسیر مدارک اٹھائیے، تفسیر جلال العین اٹھائیے، تفسیر در منصور اٹھائیے، یہ تمام تفاسیر اور احادیث اٹھائیے۔ میرے نبی جلوہ فرما ہے، علی چلتے ہوئے آئے، مولا علی کرم اللہ وجہہ، ولایت چل کر آئی نبوت کے پاس، ولایت چل کر آئی نبوت کے پاس، مولا علی چلتے ہوئے آئے۔ جب چلتے ہوئے آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنی چادر میں لے لیا، اپنی چادر میں۔ بڑی مشہور حدیث پاک، اور یہ بڑی صحیح حدیث پاک ہے، اس کو تم ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ بڑی مزے کی بات تو یہ ہے نا، ان کے درے یوں بند ہو گئے کہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، صحیح حدیث، اور تمام کتب تفاسیر و احادیث کے اندر یہ حدیث موجود۔ آقا علیہ السلام نے علی کو اپنے دامن میں چھپا لیا، چادر میں۔ تھوڑی دیر بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ذاکیہ ظاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں چلتی ہوئی۔ جب وہ آئیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ آیت تطہیر جب نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جب نازل ہوئی تو آقا نے دونوں کو چھپا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی کے شہزادے، سمجھ تو گئے ہوں گے نا، جب نبی کے شہزادے کہیں تو دو نام ہی آتے ہیں۔ کون سے نام؟ اونچی بول دیں نا، اونچی بول دیں تاکہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ سنی خالی کہتے نہیں، یہ محبت بھی کرتے ہیں، آل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ نبی کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے تشریف لے آئے ننھے ننھے قدموں سے۔ وہ جب کبھی چلتے تو گر پڑتے تو آقا ممبر چھوڑ دیتے تھے، ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ دونوں کو لیا، ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا، دونوں کو۔ اب چادر میں کتنے لوگ ہو گئے؟ اونچی بول دینا، کون کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، یہ چار شامل ہو گئے، یہ چار شامل ہیں اس چادر کے اندر۔ اور نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں آتا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، اے اللہ یہ ہیں میرے گھر والے، اے اللہ یہ ہیں میری اہل بیت، علی میری اہل بیت، فاطمہ میری اہل بیت، حسن میری اہل بیت، حسین میری اہل بیت۔ ارے نبی کہیں علی میری اہل بیت ہیں، اور چند ٹکے کا ملا کہیں کہ علی اہل بیت نبی میں شامل نہیں، میں ملا کی مانوں کہ نبی کی مانوں؟ کچھ ہی تو بولے نا، ہم کس کی مانیں؟ ہم کس کی مانیں؟ نبی کی مانیں کہ مولوی کی مانیں؟ کچھ ہی بول دینا، نبی کی مانیں گے نا۔ کس کی مانیں گے؟ نبی کی مانیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اچھا ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ وہ جی تم 5 تن کیوں کہتے ہو؟ کیا 5 تن پاک کیوں کہتے ہو؟ یہ تو جو شیعوں کا نعرہ ہے، بڑا افسوس ہے تم پر۔ کچھ نے صحابہ کو خارجیوں کے ذمہ لگا دیا، کچھ نے اہل بیت کو رافضیوں کے ذمہ لگا دیا، اور سنی صرف چاول کھانے کے لیے، حلوے کھانے کے لیے، لنگر کھانے کے لیے نہیں۔ سنو، ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے بھی غلام ہیں، آل رسول کے بھی غلام ہیں، صحابہ کے بھی غلام ہیں، اونچی بول دینا، آل رسول کے بھی غلام ہیں۔ ہم کسی کم سے کم درجہ والے صحابی کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کرتے ہیں، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اہل بیت کے کسی بھی فرد کی توہین ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی کریں گے، اور نہ ہی کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے اہل بیت کی توہین کرے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ لو جی 5 تن کیوں کہتے ہو؟ جی جو شیعوں کی بات ہے۔ اچھا میں نے کہا سنو، میرے نبی کے سارے صحابہ بے مثال، اونچی کہہ دینا بے مثال، میرے نبی کے سارے صحابہ بے مثال، نبی کے سارے گھر والے بے مثال۔ سنو، جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا اپنی چادر میں لے کر، تو اس وقت ابو بکر بھی موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، سلمان بھی موجود تھے، طلحہ بھی موجود تھے، ابن مسعود بھی موجود تھے، ارے بلال حبشی بھی موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے، اہل بیت کے دیگر افراد بھی موجود تھے، نبی کے دیگر رشتہ دار خانوادے کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ سارے پاکیزہ لوگ ہیں، نبی سے جتنے وابستہ ہوئے سارے پاکیزہ ہیں، مگر 5 تن خاص کیوں؟ سنو، ایک ہے میرے نبی، ایک ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، وہ دعا فرما رہے ہیں، اور اس چادر کے اندر ہیں علی و فاطمہ، حسن و حسین، 4 یہ ہوئے۔ ارے ان 5 کو مخصوص تو میرے نبی نے کیا ہے نا، میرے اونچی بول دینا، ان 5 کو مخصوص تو میرے نبی نے کیا ہے، ایک نبی 4 یہ، تو یہ ہوئے 5 تن۔ اس وجہ سے کہتے ہیں 5 تن پاک۔ کیا کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں 5 تن پاک، کہ تمام جتنے بھی لوگ تھے نا ان میں سے 5 کو اکٹھا کر دیا گیا، ایک خود میرے نبی تھے اور 4 ان کو لیا، فرمایا اے لوگو یہ ہم 5 ہیں، اور رب کی بارگاہ میں بھی دعا کی کہ مولا مجھے تو نے معصوم بنا دیا نا، معصوم عن الخطا، پیغمبر اونچی بول دینا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کے سوا کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یاد رکھیں، نہ صحابہ میں نہ اہل بیت میں کوئی بھی معصوم پیغمبر کی طرح نہیں ہے، محفوظ ہیں صحابہ، اہل بیت محفوظ عن الخطا ہیں، یعنی اللہ ان کو محفوظ کر دیتا ہے، ان سے خطا نہیں ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء کی طرح معصوم کوئی بھی امت میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ واضح عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے تو نے پاک بنایا نا، ہر خطا سے پاک بنایا، ہر گناہ سے پاک بنایا، ہر نجس سے پاک بنایا، ہر گندگی سے پاک بنایا، مجھے تو اپنا محبوب بنایا نا، مولا پھر ایسا کر میرے اس تن کے ساتھ، میں ایک ہوں نا، مجھے تو بول دے نا، میں ایک ہوں نا، اے مولا میرے تن کے ساتھ تن علی کو بھی شامل کر دے، میرے تن بمانا جسم، تن جسم کو کہتے ہیں، اے اللہ میرے تن کے ساتھ علی کے تن کو بھی شامل کر دے، میرے تن کے ساتھ فاطمہ کے تن کو بھی شامل کر دے، میرے تن کے ساتھ حسن کے تن کو بھی شامل کر دے، میرے تن کے ساتھ حسین کے تن کو بھی شامل کر دے۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی تو سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی
وانا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، وفی روایت یا علی انت منی وانا منکا، لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی، اور ایک روایت کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کے متعلق فرمایا لوگو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور حسن اور حسین کے متعلق فرمایا الحسن والحسین منی وانا منہما، اے لوگو حسن اور حسین مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، ایک تن مصطفیٰ ہے، ایک تن مرتضیٰ ہے، ایک تن فاطمہ الزہرا ہے، ایک تن حسن مجتبیٰ ہے، ایک تن حسین سید کربلا ہے۔ اس طرح 5 تن کو کسی مولوی نے نہیں ملایا، نہ کسی مولوی سے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ 5 تن پاک کون ہیں کون نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ تو میرے نبی نے دے دیا ہے۔ میرے اونچی بول دینا، کس نے دے دیا؟ میرے نبی نے دے دیا ہے کہ تن میرا بھی ہے، تن مرتضیٰ کا بھی ہے، تن فاطمہ الزہرا کا بھی ہے، تن حسن کا بھی ہے، تن حسین کا بھی ہے۔ یہ 5 ملیں تو پھر 5 تن بنتے ہیں، 5 جسم بنتے ہیں۔ وہ 5 جسم جو پاکیزہ ہیں، جنہیں ایک کو تو اللہ نے خود ہی پاک پیدا کیا نا، معصوم بنایا، اور ان 4 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن میں چھپا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ مولا انہیں پاک فرما دے، انہیں پاک فرما دے۔ اور اسی آیت کی روشنی میں اگلی حدیث مبارکہ وہ بھی سماعت فرمائیں، وہ بھی میں عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ نعمت اللہ کی طرف سے مکمل ہو گئی۔ تکمیل دین ہوئی غدیر خم کے موقع پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث پاک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں تمام اہل ایمان کا مولا ہوں؟ یہ نبی نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا۔ کن سے پوچھا؟ شکر ہے کوئی اور نہیں تھا، صحابہ تھے۔ کون تھے؟ صحابہ تھے، کوئی اور نہیں تھا، ورنہ شاید انکار بھی کر دیتا۔ سب تھے۔ اور صحابہ نے مانا کیسے، ذرا سنیے گا غور سے۔ صحابہ کرام سب کے سب نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہم سب مانتے ہیں آپ ہمارے مولا ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سن لیجیے گا حدیث کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، کنت، اس کو غور سے کیجیے گا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لوگو ترجمہ کیا کریں اس کا؟ کیا سنتے ہیں آپ؟ سنتے رہتے ہیں اس حدیث کو کہ نہیں سنتے ہیں؟ عام طور پر ترجمہ کیا جائے جس کا میں مولا اس کا، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن کن تو اس کو کدھر کرو گے؟ کن تو کا بھی تو ترجمہ کرو نا۔ جب کن تو کا ترجمہ کریں گے بات تب سمجھ میں آئے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کن تھا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، کس کا؟ ماضی کا، کانا یکونو، جب یہ لگ جائے نا کانا یکون، اسی میں سے کن، یہ جب ساتھ لگ جائے نا پھر حال یا مستقبل کا معنی نہیں ہوتا ہے، پھر زمانہ ماضی کا معنی ہوتا ہے۔ کس کا معنی ہوتا ہے؟ اونچی بولے نا۔ تو اب اس کا ترجمہ کرو، من کن تو، جس کا میں تھا، جس کا، اب غور کیجئے گا، من کن تو مولا ہو، جس کا میں تھا مولا، جس کا میں تھا مولا، فاز علی مولا ہو، اے لوگوں جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ ابھی ماضی کا صیغہ، ابھی بھی بات آپ کے ذہنوں میں نہیں آئی، میں چاہتا ہوں میں اسے ذہن میں بٹھا دوں، بات کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ جس کا میں مولا تھا، جس کا میں مولا تھا، یہ ماضی ہے، جس کا میں مولا تھا اس کا فہذا علی مولا ہو ضمیر ہے، مرجع اس کا سابق ہے، پیچھے جا رہا ہے، کنتا جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں، مولا ہیں، اسی کے علی بھی مولا ہیں۔ اب ذرا سوچئے میرے نبی کس کے مولا ہیں؟ اب میں وہ پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر مولا کا معنی ہم آقا لیتے ہیں، مولا کا معنی ہم خلیفہ لیتے ہیں، یہ 2 معنی چلے میں لے لیتا ہوں نا، بعض لوگ انہی 2 معنوں کو لے کر غلط بیانی کرتے ہیں اور مغالطہ دیتے ہیں۔ اگر مولا کا معنی ہم خلیفہ لے لیں تو پھر یہاں ولی، اللہ نے فرمایا انما ولیکم اللہ، اللہ بھی ولی،
اور دوسری آیت انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، ہے کہ نہیں ہے قرآن؟ بولے تو صحیح نا، انت مولانا، اللہ بھی مولا، اللہ بھی مولا، وہو مولا، وہ اللہ مولا ہے، اللہ بھی مولا، نبی بھی مولا، علی بھی مولا۔ اب کہنا یہاں کوئی شرک کا فتویٰ لگائے تو لگا دے، بے شک اس کی مرضی ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا، میں تو حدیث دکھا رہا ہوں نا۔ اللہ بھی مولا، اونچی بولے نا، اللہ بھی مولا، نبی بھی مولا، علی بھی مولا۔ اب ترجمہ ایسا کرو کہ جس کے اندر ٹکراؤ نہ ہو، انکار نہ ہو۔ پھر ترجمہ اگر کرتے ہو آقا، تو اللہ تو سب کا آقا ہے نا، نبی تو اللہ کے آقا نہیں ہے نا، علی تو اللہ کے آقا نہیں ہے نا، علی تو نبی کے آقا نہیں ہے نا۔ پھر اگر مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہو، خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہو، تو پھر بتاؤ اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ اگر مولا کا معنی خلیفہ کرتے ہو، اللہ تو کسی کا خلیفہ نہیں ہے نا، اللہ تو کسی کا خلیفہ نہیں ہے نا، سب خلیفے تو نبی کے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مولا کا معنی کیا ہوگا؟ لسان العرب کے اندر علامہ منظور افریقی رحمۃ اللہ علیہ مولا کا ایک معنی لکھتے ہیں، بڑا پیارا معنی لکھا، فرماتے ہیں لوگوں مولا کے جہاں بہت سے معنی ہیں، وہاں مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی ہیں۔ مولا کہتے ہیں محبوب کو، کس کو؟ مولا کہتے ہیں محبوب کو۔ اب نبی کی حدیث کو پڑھیے، پھر پڑھیے، آقا علیہ السلام فرماتے جس کا میں مولا تھا، کب تھا؟ سن تو لینا، پہلا جملہ سن لیں، جس کا میں مولا تھا کب تھا؟ فرمایا جب کچھ نہ تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جس کا میں مولا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب تب نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب زمانہ نہ تھا، جب مکان نہ تھا، جب مکی نہ تھے، جب زمین و آسمان نہ تھے، جب شجر و حجر نہ تھے، میں تب بھی اس کا مولا تھا، میں تب بھی اس کا محبوب تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ صرف میں اس کا محبوب تھا، بلکہ میرے ساتھ علی بھی اس کا محبوب تھا، میرے ساتھ علی بھی اس کا محبوب تھا، میرے ساتھ علی بھی اس کا محبوب تھا۔ اور سن لو، جب میں محبوب رہوں گا تب علی محبوب رہے گا، جب تک میں محبوب رہوں گا تب تک علی محبوب رہے گا، جس کے لیے میں محبوب رہوں گا اس کے لیے علی محبوب رہے گا۔ اس لیے تو فرمایا میرے نبی نے من احب علی فقد احبنی ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ رب کریم کے محبوب علیہ السلام فرماتے لوگوں جس نے علی سے محبت کی ہے اس نے مجھ سے محبت کی ہے، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے، جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ اے لوگوں کیا چاہتے ہو تم علی کے بارے؟ آخری حدیث سنا دوں، بہت ساری حدیث میرے سامنے ایسے اکٹھی ہو کر موجود ہیں کہ میں اس کو بھی بیان کروں، اس کو بھی بیان کروں، اس کو بیان کروں، مگر وقت یہ ہمیں آگے اجازت نہیں دیتا، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ اب ذرا سنیے، آخری حدیث سن لیجیے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے، ایک جنگ سے، غزوے سے لوگ واپس آتے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شکایت کرتے ہیں، کچھ لوگ حضرت علی کی شکایت کرتے ہیں کسی مسئلے کے متعلق نا، وہ شکایت کرتے، بڑی لمبی حدیث، ایک نے کی، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا، پھر چوتھا آ گیا، 4 لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ علی نے ایسے کیا ہے، اور کیا تھا، یہ بات نہیں وہ کوئی غلط کام بھی نہیں تھا، شرعی کام تھا، عمل کر لیا، تو آ کر شکایت کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی جب بات 4 بندوں نے آ کر کہہ دی نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، فرمایا ما تريدون عليا، اے لوگو تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ اے لوگو تم علی کے بارے میں کیا چاہتے ہو؟ سنو، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اس کا علی ولی ہے، لہذا اس کے بارے میں باتیں مت کرو۔ گویا نبی یہ بتا رہے ہیں علی کے متعلق بات کرنا میرے متعلق بات کرنا ہے، علی پر انگلی اٹھانا میرے متعلق انگلی اٹھانا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم فرما دی۔ میں نے عرض کیا، میں بتاؤں گا کہ صحابہ نے عمل کیسے کیا۔ جب غدیر خم کے موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا کائنات جلوہ فرما ہے، تاجدار عدالت، فارق حق و باطل، جن کے نام سے شیطان کل بھی ڈرتا تھا
اونچی بول دینا، آج بھی ڈرتا ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ گلے سے لگاتے ہیں، فرماتے بخا بخا یا علی، اے علی تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ یا عربی خوش ہو کر کہتے ہیں لفظ بخا بخا کہ علی تجھے مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کس بات کی؟ فرمایا علی آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہو گیا، ہر مومن کا مولا ہو گیا، ہر مومن کا مولا ہو گیا۔ گویا جملہ صحابہ کرام نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا۔ اور اگر 2 ٹکے کی اردو کی کتاب پڑھنے والا کوئی مولوی نہیں مانتا تو علی کو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ حب مہر علی ہے حب نبی۔ میں پیر علی میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ گوڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر بات کو ختم کر دو، فرماتے ہیں مہر علی حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، نہیں فرق ما بین پیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نبی علی کی محبت، نبی کی محبت، مہر کہتے ہیں محبت کو، علی کی محبت نبی کی محبت ہے، نبی کی محبت علی کی محبت ہے، اس لیے کہ نبی نے فرما دیا ہے لحم کا لحمی جسم کا جسمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، نہیں فرق ما بین پیا۔ کہتے ہیں کہ دونوں محبوبوں کے درمیان ہمارے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ اللہ سلامت رکھے جی، السلام علیکم۔